اتنی محبت، یہ ان کی پیدا کردہ تاثیر ہے، انہوں نے جو تعلیم دی اس کا اثر ہے۔ اتنا حسن، اتنا اپنا تعلق کی محبت بھر دی دلوں میں کہ کوئی مسلمان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کسی بھی لمحے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس کرنے والے کی زبان کھینچنے کے لیے تیار ہے۔ بڑے ہی عظیم المرتبت دوستو، بھائیو، بڑی خوشی کی بات کہ 2 سال آپ کو مکمل ہو رہے ہیں درس قرآن سنتے ہوئے۔ کبھی اس بات پر غور کیا کہ رب دین کا جو پیغام ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کبھی غور کیا ہم کہاں ہیں؟ اسلام کو ہم مانتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں، قرآن کو ہم مانتے ہیں، رب کائنات کی توحید کو ہم مانتے ہیں، تمام انبیاء و مرسلین کو ہم مانتے ہیں، لیکن اسلام جو کہتا ہے، اسلام جو چاہتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں، اس پیغام کے حوالے سے ہم کہاں ہیں؟ کیا صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگانے سے محبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے؟ یہ بڑی بات ہے کہ حضور کے نعرے لگائے جائیں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کھول کے دل لگا کر، کھول کے نعرے لگائے۔ لیکن کیا نعرہ لگانے سے حضور کی محبت کا پیغام پورا ہو جاتا ہے؟ حضرت امیر حمزہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت ہی زیادہ محبت تھی۔ آپ کو شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ، اور جب شکار سے واپس آتے نا تو آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ پہلے بیت اللہ شریف کا طواف کریں پھر گھر جائیں۔ آپ شکار سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ کی خادمہ ان کے انتظار میں ان سے ضروری جو سامان تھا وہ لے کر، ویپنز وغیرہ، وہ گھر جانا چاہ رہے تھے۔ تو آپ بڑے خوش، کس بات پر خوش ہو؟ کہ میرا جو نا شکار بہت کامیاب رہا، بڑا مزہ آیا۔ ان کی خادمہ نے کہا کہ آپ بڑے بہادر ہو اور بہادر بنتے ہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے پیارے راج دلارے لاڈلے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے کیا سلوک کیا؟ بھری محفل میں ان کی بے عزتی کی ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھتیجے کی محبت میں جوش میں آئے۔ ابو جہل اپنے رفقا کے ساتھ، کافی سارے لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے مطاف کعبہ میں۔ آپ گئے ہیں، جاتے ہی سیدھا اس کے پیشانی پر آپ نے وار کیا اور اس کی پیشانی سے خون کا فوارہ پھوٹا ہے۔ میں کہا تمہاری یہ جرت، تم میرے بھتیجے پر ہاتھ اٹھاؤ؟ اگر آئندہ تم نے یہ جرت کی نا تمہارے ٹکڑے کر دوں گا۔ آج یہ تمہیں صرف پیغام دے رہا ہوں۔ اس کے حوالی ذرا اٹھنے لگے نا، اس نے کہا نہیں بیٹھ رہا، بڑا نامعقول ہوشیار تھا۔ اس نے کہا کہ غلطی میری تھی، میں نے ان کے بھتیجے کی بے عزتی کی، انہیں تکلیف پہنچائی، تو انہیں بھی تکلیف ہوئی۔
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، فرمایا کہ بھتیجے خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ کس بات پر چچا جان؟ فرمایا کہ میں نے تم پر اٹھنے والے ہاتھ کا بدلہ لیا اور اس نامعقول کو لہو لہان کر دیا، مطاف کعبہ میں اس کی پیشانی میں نے پھوڑ دی ہے۔ آپ فرمانے لگے چچا جان میں تو ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا، میں نہیں ایسی باتوں سے خوش ہوتا۔ آپ پھر کس بات پر خوش ہو گئے؟ فرمایا کہ میں تو تب خوش ہوں گا جب آپ اس کو مانیں گے جو میں لے کر آیا ہوں، جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، جو مجھے رب نے بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹے کہو پھر مجھے کیا کہنا ہے؟ فرمایا کہ آپ کہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور یاد رکھیے من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فہو مسلم، جو زبان سے ایک مرتبہ اس کا اقرار کرتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی غیر مسلم ہے، اگر کوئی غیر مسلم ہے 10 سال کا، 15 سال کا، 20 سال کا، 25 30 40 50 60 70 سال کا بھی، 80 سال کا بھی، ساری زندگی اس نے گناہوں میں گزاری ہے، اگر وہ مرنے سے پہلے ہوش و حواس کے ساتھ ایک مرتبہ کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کا یہ کلمہ پڑھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے اور اس کو یوں کر دیتا ہے کہ جیسے وہ ابھی بطن مادر سے پیدا ہوا ہے۔ اتنی طاقت ہے اس کلمے میں، اتنی طاقت ہے۔ اور جو ہی کوئی شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے اس پر فوری طور پر جتنا اسلام نازل ہوا ہوتا تھا اور ہوا ہے وہ سارے کا سارا اس پر ضروری ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم تو الحمدللہ رب العالمین پیدائشی مسلمان ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کبھی سوچو، کبھی دیکھو، بہت بات کی جا سکتی ہے، ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں۔ اگر ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پورے طور پر تسلیم کیے ہوئے ہیں تو اللہ کا شکر ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا کلا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اگر دل و جان کے ساتھ رب کریم کے نازل کردہ پیغام کو دل و جان سے مان کر اس پر حسن و خوبی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ خوشی خوشی اس پر عمل کرتے ہیں تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس پر شکر ادا کیا جائے، اور اگر نہیں ہے تو پھر فکر کی جائے۔ اس وقت ہماری حالت بہت پتلی ہے، ایسے لوگ ڈھونڈنا دشوار ہے، ڈھونڈنا دشوار ہے کہ جن لوگوں کو دیکھ کر اسلام تازہ ہو جائے، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جن کو دیکھ کر اللہ کی محبت ابھرے۔ سوچیں کہ کتنے ایسے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ بہت بڑا احسان ہے رب کریم کا، اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ قد افلح المومنون، یقینی بات ہے، پکی سچی بات ہے کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، اور وہ مسلمان جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ایمان قبول کرتے ہی فوت ہو گئے وہ کامیاب، سیدھے جنت میں۔ لیکن جن کو مہلت ملے گی پھر ان کو حسن عمل اختیار کرنا ہوگا، رب کے احکامات کو تسلیم کرنا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تسلیم کرنا ہوگا، اس کے احکام پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ دعوی محبت، یہ دعوی عشق ادھورا ہے، پورا نہیں ہے، پورا نہیں ہے، ادھورا ہے۔ اور رب کہیں کہتا ہے کہ پورے کے پورے داخل ہو، پورے کے پورے، یہ نہیں ہے کہ ادھورے۔ ایک صحابی تھے، وہ نبی نہ ہو گئے تھے، جب باجماعت
نماز کا حکم رب کائنات نے پرزور الفاظ میں جاری فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ جو لوگ نماز کے لیے، جماعت کے لیے اپنے گھروں سے نہیں آتے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آگ لے کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔